السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے خواجہ میر درد کی شاعرانہ خصوصیات یعنی کہ ان کے محاسن کلام۔ درج ذیل فہرست پہ آج بات کی جائے گی ان کا تعارف، اس کے بعد ان کی شاعرانہ خصوصیات پہ بات کی جائے گی۔ تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف پہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ تعارف۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ خواجہ میر درد اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام ہے۔ درد و تصوف لازم و ملزوم بن کے رہ گئے۔ غزل کی شاعری برملا کم اور اشاروں میں زیادہ بات کرتی ہے، اسی لیے اس میں معنی کی حسب منشا جہاں تلاش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ غزل کی ایسی طاقت ہے جس درد نے بڑی خوبی سے برتا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ پیدائش۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1720 ہے، آپ کی وفات 1785 ہے۔ نام سید خواجہ تھا جبکہ تخلص درد تھا، اسی لیے ہمیں انہیں سید خواجہ میر درد کہتے ہیں۔ لقب صوفی شاعر ہے ان کا، چونکہ انہوں نے صوفیانہ شاعری کی۔ والد کا نام محمد ناصر اندلیب تھا جو کہ خود بھی شاعر تھے۔ تصانیف: اسرار الصلاۃ، رسالہ غنا، واردات درد، دیوان درد۔ دیوان درد میں ان کی تمام شاعری شامل ہے۔ سب سے پہلے جو شاعری میں ان کی اہم ترین خوبی ہے یا خصوصیت ہے وہ ہے صوفیانہ کلام۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں امام کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مذہبی موضوعات کو بہت عمدگی سے اپنی شاعری میں برتتے ہیں۔ درد روحانی اسرار و رموز سے واقف تھے۔ شعری حوالہ دیکھیے گا: تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ احساس غم۔ درد نے حسرت و غم کا بیان اور درد و تنہائی کی کیفیت کو بڑے پر اثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔ درد کا سارا کلام سوز اور درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کا تخلص بھی درد ہے۔ یہ تیرے شعر نہیں درد بلکہ نالے ہیں جو اس طرح دلوں کو خراش کرتے ہیں۔ اصطلاحات: خواجہ میر درد کی شاعری صوفیانہ رنگوں سے سجی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں سچائی اور گہرائی ہے۔ ان کے الفاظ اور اصطلاحات میں زبردست معنویت ہے۔ انہوں نے جو بھی اصطلاحات استعمال کی وہ صوفیانہ تھیں۔ شعری حوالہ دیکھیے گا: مت اٹکیو تو اس میں کہ مشہود کون ہے، ہر مرتبے میں دیکھیو موجود کون ہے۔ احترام آدمیت۔ خواجہ میر درد نے شاعری کو زندگی کی طرح بمقصد بنایا، اپنی شاعری کو نتیجہ انسانیت کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی انسان دوستی کے جواہر سے مالا مال ہے۔ ان کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں انسانی دوستی کے زیادہ ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ تصور عشق۔ خواجہ کا مسلک عشق ہے۔ ان کا عشق عشق حقیقی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ درد کی غزلوں میں عشق مع طہارت کسی کیفیت کا جو رنگ ہے وہ لیتے ہوئے سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ حقیقت و مجاز کی ہم آہنگی۔ تصوف میں عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عشق ہے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی سے بھی گزرنا لازم ہے۔ ان کے ہاں حقیقت و مجاز کے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں ہم آہنگی ملتی ہے۔ کچھ بے خبر بھی اٹھ اٹھ کے رات کو، عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا۔ شائستگی و متانت۔ درد نے غزل کہی اور اس کی بنیاد اپنے عقائد و نظریات پہ رکھی۔ ہوا اور ہوس کے زمانے میں درد نے اپنی غزل کو شائستگی اور متانت سے نوازا۔ اس دور میں جتنی بھی شاعری کی جا رہی تھی وہ عشق مجازی پر مبنی تھی، جبکہ درد نے عشق حقیقی کو زیادہ پرکھا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کی کمزور ہونے کا، دنیا کے ختم ہونے کی نشانی۔ درد کی شاعری کی ایک اہم شناخت ان کا صوفیانہ لہجہ اور دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہے۔ وہ دنیا پر صوفیانہ نگاہ ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا محض 2 دن کا کھیل ہے۔ مدرسہ یہ دیر تھا، یہ کعبہ یہ بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے واہ، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ نازک خیالی۔ نازک خیالی مضمون میں دلکشی اور دلربائی پیدا کر کے شاعری کو بلند مقام پر فائز کر دیتی ہے۔
یہی موضوع فرسودہ موضوع کو بھی دلکش بنا دیتی ہے۔ درد کے کلام کی ایک اہم خوبی ہے، ہنس قبر پر میری کھل کھلا کر، یہ پھول چڑھا کبھی تو آ کر۔ موسیقی و نغمگی، شعر و موسیقی ایک کی تصویر ہے، یعنی یہ آپ کہہ لیں شعر ہو یا موسیقی ہو، وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اہل تصوف نے اسے عبادت میں شامل کیا ہے، اور جو خواجہ میر درد ہیں وہ بھی ایک صوفی شاعر تھے۔ درد موسیقی میں بھی خاص دخل رکھتے ہیں، درد سادہ شعر میں بھی موسیقیت کے سرتال کو شامل کرتے ہیں۔ ذرا شعر سنیے گا۔ دل کس کی چشم مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر لگی جو یہ بیمار ہو گیا۔ تغزل، تغزل ایک خاص کیفیت اور لے کا نام ہے۔ یہ خوبی عالم جذب و مستی کی پیدا کرتی ہے۔ داخلت کی یہ خوبی میر درد کے کلام میں موجود ہے۔ تم آ کر جو پہلے ہی مجھ سے ملے تھے، نگاہوں میں جادو سا کچھ کر دیا تھا۔ انداز بیاں، درد کا انداز بیاں پرکشش، رواں، بے ساختہ اور سادہ ہے۔ ان کا لہجہ سحر انگیز، بندش الفاظ کا بہترین استعمال، متناسب روزمرہ محاورات، برجستہ خیال سے پر ہے۔ جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، حیف کہ اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ سادگی و صفائی، درد کا کلام سادگی اور صفائی، روانی اور پاکیزگی اور فصاحت میں بے مثل اور منفرد ہے۔ اس سادہ پر تاثیر کلام کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ درد شاعری کو پیچیدہ نہیں بناتے، ان کے ہاں سادی شاعری ہمیں ملتی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی بہریں، بہریں ایک خاص قسم کا سکیل ہوتا ہے جس پہ شاعری کی جاتی ہے۔ جو درد ہیں ان کے ہاں جو ہمیں یہ چیز بڑی ان کے ہاں ایک اہم خوبی جانی جاتی ہے، اختصار۔ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے کا نام ہے۔ میر درد کے ہاں کثرت سے مختصر بحروں میں شاعری ملتی ہے۔ دنیا سے امید پائیداری، یہ وہم ہے تیرا کدھر گیا ہے۔ حوصلہ مندی، درد کا دور تاریخ اعتبار سے پرآشوب دور تھا، یعنی بڑا سخت دور تھا، کشمکش کا دور تھا۔ حالات کی ناسازگاری اور فکر موج کی وجہ سے باقی سب لکھنؤ چلے جاتے تھے، یعنی باقی شہرا، مگر درد وہی رہے، یعنی دلی میں رہے۔ وہ پوری زندگی حالات کا مقابلہ حوصلہ مندی سے کرتے رہے، اور یہی خوبی جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ حیران آئینہ دار ہیں ہم، کس سے دو چار ہیں ہم۔ سوز و گداز، اثر آفرینی اور درد مندی کلام جو درد مندی ہے وہ ان کے کلام میں درد کے کلام میں نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے پرسوز ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ وحدت الوجود، درد کا محبوب اللہ ہے۔ ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ درد کے ہاں ہر شے میں وہی ہستی جلوہ گر ہے۔ جوں نور بصر تیرا تصور، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ فارسیت، فارسی اس دور میں مقبول عام تھی۔ درد کی اگرچہ شاعری سادہ زبان میں ہے، مگر انہوں نے جو فارسی زبان استعمال کی ہے وہ شاعری میں بوجھل پن پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرتی معلوم ہوتی ہے۔ من چا دانم نغمہ مستانہ را، بس بود بوئے من دیوانہ را۔ خلوص و صداقت، فنی خلوص و صداقت سے مراد یہ ہے کہ شاعر اور ادیب اپنے تجربات اور جذبات اور احساسات کا صحیح اظہار کرے۔ درد نے بھی اظہار و بیان میں اسی خلوص سے کام لیا۔ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ حرف آخر، رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ میر درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے، اور میر تقی میر جو کہ خود استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ درد اس دور جو ریختہ کا جو ہے دور ہے اس کے زور آور شاعر ہیں۔ شکریہ۔